حسن بصری کہتے کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور آنسو حتیم میں ٹپک رہے ہیں۔ ہر ایک کو کعبے کی چھت پہ جانے کی اجازت نہ تھی۔ امام حسن البصری کہتے ہیں کہ وہ آواز پر جب میں نے توجہ کی تو وہ اس طرح ترتیب پا رہے تھے۔ آواز کیا آ رہی تھی ذرا سنیے۔ وہ آواز آ رہی تھی، یا اللہ تو قیامت میں مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ مولا محشر میں تو مجھے رسوا مت کرنا، مولا مجھے محشر میں رسوا مت کرنا، میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر تجھے کیا جواب دوں گا؟ مولا میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ مولا میرے اعمال ایسے نہیں، اور کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے۔ امام حسن البصری کہتے ہیں ارے یہ رونے والا کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ اتنا ڈرو کہ نا امید نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہمیں حد مقرر کی گئی ہے کہ اتنا مت ڈرو کہ نا امید ہو جاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈرو لیکن نا امید نہیں ہونی، اس لیے کہ ایمان صرف خوف کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف امید کا نام نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف و رجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اس سے ڈرو بھی اور اس سے امید بھی رکھو۔ اس کی بہترین مثال سیدنا فاروق اعظم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں ڈروں گا کہ وہ ایک جہنمی میں تو نہیں، اور اگر یہ اعلان ہوا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ جنتی میں ہی ہوں۔ یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ شاید کسی دیہاتی وائز نے اس کو زیادہ ڈرا دیا ہے اور ڈرانے کی وجہ سے یہ زیادہ ڈر گیا ہے۔ اللہ کرے اس کا رونا بند ہو، یہ زمین پر آئے تو میں اس کو سمجھاؤں، اس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے اتنا نہیں ڈرتے، کچھ امید بھی رکھتے ہیں۔ لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں جب وہ رونے والا رو کر کعبے کی چھت سے نیچے اترا اور میرے سامنے آیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا؟ میں تو حیران رہ گیا، اب میں کیا کہوں؟ کیونکہ وہ رونے والا کون تھا؟ حضرت بندہ نواز اپنے ملفوظات میں فرما رہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، الگ الگ نام آئے ہیں لیکن بندہ نواز نے جو نام لیا ہے میں وہ نام لے رہا ہوں۔ اب ذرا غور سے سننا محمود آباد اور گرد نواز سے آنے والوں توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن البصری کہتے ہیں جو قیامت کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے دیکھتے ہوئے شعلوں کو یاد کر کے آنسو بہا کر حتیم کے اندر اپنے آنسوؤں کو نچھاور کر رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ اسی شہزادے کو، اسی بادشاہ کو دنیا امام حسن مجتبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ امام حسن سے امام حسن یاد رکھو، محمود آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں، حسن کون ہے؟ امام حسن کون ہے؟ سن لو، حسن وہ ہے جسے امام حسین کا مخدوم اور مرشد ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کو دنیا حسن ابن علی کہتی ہے۔ جب امام حسن حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے خدمت میں جو خادم بن کے چلا کرتا تھا دنیا اسے امام حسین کہتی ہے۔ جس کا خادم اتنا بڑا ہو اس مخدوم امام حسن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، وہ امام حسن مجتبی رو رہے ہیں جہنم کو یاد کر کے، وہ امام حسن رو رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے، وہ امام حسن رو رہے ہیں اپنی مغفرت کے لیے۔ اب امام حسن بصری کہتے ہیں شہزادے اتنا تو نہیں رونا چاہیے۔ اب ذرا غور کیجیے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں،
پیر و مرشد نہیں صرف، نانا شفیع المذنبین ہے۔ آپ کے ابا تو ایسے ہیں کہ علی جب تک کسی کو چٹھی نہیں دیں گے کوئی پلسرات سے سلامتی سے گزر بھی نہیں سکتا۔ آپ کے ابا تو وہ ہیں، اور آپ کی امی تو وہ ہیں بادشاہ کہ جب میدان محشر میں سب نفسی نفسی کریں گے تو شہزادے تیری امی جب پلسرات سے گزرے گی تو اعلان ہوگا، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی۔ نانا ایسے، ابا ایسے، امی ایسی، اور آپ اپنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، آپ اپنی بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ اب سننا امام حسن بصری کے سوال پر امام حسن کا جواب کیا تھا۔ امام حسن کہتے ہیں، حسن بصری کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جب میرے نانا پر آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ خاص طور پہ نبی کے خاندان کے لیے آیت اتر رہی ہے، محبوب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ تو جب اللہ کے رسول پہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، امام حسن کہہ رہے ہیں میں صرف نقل کر رہا ہوں، جس کو بھی باتیں کرنا ہے وہ بندہ نواز سے باتیں کرے، جس کو اعتراض کرنا ہے وہ امام حسن پہ اگر کر سکتا ہے تو کرے۔ میں امام حسن کا مسلک پیش کر رہا ہوں، امام حسن کی فکر پیش کر رہا ہوں، امام حسن کی تفسیری نکات پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جب رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ نے پھر امام حسن نے نام لیے، میں نام نہیں لوں گا، امام حسن نے کہا اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلانی، اے فلانی، اے فلاں، اور پھر فرمایا عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کے خاندان کے لوگ ہو۔ اللہ اکبر، غور کریں، رسول اللہ، امام حسن کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے نام لے لے کر پکارے، فلاں 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 فلاں، انہوں نے نام بھی لیے، میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ان ناموں کو میں لے سکوں، لیکن بات جتنی ہو سکتی اتنی کر رہا ہوں۔ اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلانی، اے فلانی، عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل، عمل کرنا، عمل۔ اور پھر فرمایا کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف رسول اللہ کا نسب لے کر آؤ۔ فرمایا میرے آقا نے، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، امام حسن کہہ رہے حسن بصری کو، حسن بصری میرے نانا نے کہا تھا ایسا نہ ہو نبی کے گھر والوں کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا نبی کے گھر والوں جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کا کوئی انسان کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، رسول اللہ کے گھر والے میدان محشر کو یاد کر کے اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر آنسو بہا رہے ہیں، اور ہمارے پاس عمل کے معاملے میں کیا ہے؟ یہی کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ کدھر گیا عمل؟ وہ آنسو بہا رہا ہے کعبے کی چھت پہ سجدے میں جس نے 25 پیدل حج کیے، جو 700 رکعتیں نماز ادا کرتا تھا، وہ امام حسن بادشاہ، وہ امام حسن جو صدقے میں ایک ایک فقیر کو 50-50 ہزار دے دیا کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ آنسو بہا رہے ہیں میدان محشر کو یاد کر کے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ اتنے بیٹھے ہزاروں کا مجمع ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کتنے عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور جا کر کتنوں نے فجر پڑھنا ہے؟ یہی تو رونا ہے۔ جلسے میں مولانا کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 گھنٹے کا وقت نکال سکتے ہو، سر آنکھوں پہ سلام کرتا ہوں، تمہیں سلام ہے، برائی نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا کی بات سننے کے لیے، مولانا سے ملنے کے لیے 5 گھنٹے کا ٹائم ہے، مولا سے ملنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پیچھے پھرتے ہو ہاتھ چومنے کے لیے، او سید کے ہاتھ چوم لے، مولانا کے ہاتھ چوم لے، پیر کے ہاتھ چوم لے، ہمارے قریب آ بھی گئے، ہم تمہارا کیا بنا پائیں گے؟ سچی سچی بات کر رہا ہوں،
برا مت ماننا، میرے پاس آ گئے، میں تمہارا کیا بنا سکوں گا؟ میرے بھائی ہم لوگ تو انسان ہیں، انسان کمزور لوگ ہیں، بیمار پڑو گے ہم تو تمہاری خیریت بھی پوچھ نہ سکیں، اتنے ہم کمزور ہیں۔ ہمارے قریب آنے کے لیے اتنا دوڑ بھاگ کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، بیمار پڑو گے تو میں خیریت بھی نہ پوچھ سکوں آپ کے، بلکہ دوبارہ ملو تو شاید پہچان بھی نہ سکوں آپ کو۔ چلیں اگر پتہ چل جائے، پہلی بات پتہ تو چلے کہ آپ بیمار ہو، اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پڑو، میں مصیبت دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی روزی کا مسئلہ ہو، میں روزی دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو سچی بات کہنے آیا ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنے نہیں آیا، مجھے مرنا ہے، ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے سچی بات پہنچانے کی۔ بھائی مولانا کے قریب ہونے کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی محنت کبھی مولا کے قریب ہونے کے لیے بھی کر لو۔ مولانا تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائے گا میرے بھائی، پیر صاحب تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے میرے بھائی، سیاسی لیڈر تو تیری خیریت بھی نہیں پوچھ پائیں گے۔ وہ میرا اللہ، تو بیمار پڑے شفا وہ دے گا، روزی کی ضرورت ہے روزی وہ دے گا، رزق کی ضرورت ہے رزق وہ دے گا، تیری بدقسمتی کو خوش قسمتی میں وہ بدلے گا، تیری بیٹی کو رشتے نہیں آئیں گے گھر تک وہ پہنچائے گا، وہ تیری مرنے کے وقت تیری تکلیف کو کم وہ کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں اسی کی رحمتیں کام آئے گی، اسی کی رحمت سے تو جنت میں جائے گا۔ لیکن سیاسی لیڈر کے قریب بھاگنے والے، مولانا کے قریب بھاگنے والے، پیر کے قریب بھاگنے والے، میرے بھائی کبھی اللہ کے قریب بھی تو آنے کی کوشش کر۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ارے سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا کتنا آسان ہے۔ ایک آسان نسخہ ہے، ہمارے قریب ہونے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دینی پڑے گی، ہے نا؟ میں بات کہہ دوں سچی سچی، بڑے بڑے تحفے دینے، ارے بھائی یہاں تو امیر اور غریب میں بھی فرق ہو گیا۔ مسافے میں غریب آئے تو الگ انداز، امیر آئے تو الگ انداز، یہی ہے نا؟ خوبصورت آئے الگ انداز، بدصورت آئے الگ انداز، ان پڑھ آئے الگ انداز۔ ظالموں نے مسافے کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، شادیوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، بیماری کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیا، جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ جس کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی کثرت ہے سمجھ لینا کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کندھے کو جنازہ ترستا ہو سمجھنا کسی غریب کا جنازہ ہے۔ اگر امیر شہر سود خور ہے، حرام کھاتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو بھی کندھا بدلنے والوں کی قطار ہوگی، اور غریب شہر اگر مسجد کا امام ہے تو بھی اس کا جنازہ کاندھے کو ترس رہا ہوگا۔ یہ تم نے حالات بنا رکھے ہیں، لیکن بہرحال